ان کے جنازے میں کیل میں ٹھوکوں گا اور آگے میرے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے، اس میں کئی سوالات، ایک پرچہ نہیں کئی پرچے ہیں، 1 2 3 4 5 6 ورق پر مشتمل یہ کچھ سوالات ہیں۔ اور یہ سوال کس کی طرف ہے معلوم ہے؟ معاشرے اور سماج کے کچھ نیم رافضی نوجوانوں کی طرف سے ہے۔ رافضی سمجھتے ہو؟ شیعہ نوجوانوں کی طرف سے ہے، جو آج سے سال بھر پہلے 2 سال پہلے سنی تھے، 3 سال پہلے سنی تھے۔ ان کی تباہی کہاں سے شروع ہوئی معلوم ہے؟ جملہ دے رہا ہوں، ان کی تباہی شروع یہاں سے ہوئی کہ سب سے پہلے ان کا اعتراض امام اہل سنت عاشق صادق اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، سب سے پہلا اعتراض۔ اور ایک بندے کا اعتراض جب میرے سامنے اس طرح سے آیا آج سے 3 سال پہلے، ایک نوجوان لڑکے کا، اس نے اس طرح سے سوال مجھ سے کیے تو میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے، میں نے اسی وقت نشاندہی کی تھی کہ میں نے کہا بیٹا دیکھو یہ لڑکا ہے نا، مستقبل قریب میں یہ شیعہ بن کر کے میدان میں آئے گا۔ میں نے 3 سال پہلے کہا تھا اس کا سوال بتا رہا ہے، اس کا اعتراض بتا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ شیعہ بن کر میدان میں آئے گا۔ آج وہ لڑکا امین آباد، بارکیا کمپاؤنڈ، ندیر کمپاؤنڈ، مہادا کالونی، پاجرا پل وغیرہ کے بھی ہوں گے، پر یہ 2-3 محلوں کی خبر صحیح ہے، یہ 2-3 محلوں کے جو نوجوان شیعہ بچے ہیں ان تمام بچوں کا سرغنہ ہے گرو گھنٹال ہے، ان کا سردار ہے۔ جو میں نے 3 سال پہلے شک ظاہر کیا تھا، پہلے وہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتا ہے، پھر سنیت پر کرتا ہے، اس کے بعد اب ان نوجوانوں کا کام کیا ہے معلوم ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر یہ تبرہ کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق، کہو معاذ اللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر تبرہ کرتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، معاذ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہیں، پوری امت کے ماموں ہیں، حضور کے سالے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، پوری امت کے ماموں ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کو ڈائریکٹ گالی دیتے ہیں، اور یہ ظالم کہتے ہم مولائی ہیں، یہ کہتے ہم مولائی ہیں، مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں۔ یاد رکھو قرآن حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، ان میں کسی کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ محلے میں مہادا کالونی میں بہت گھر نہیں اس میں ہیں، بس 1-2 گھر ایسے ہوں گے، یا 1-2 نوجوان ایسے ہیں جو اس میں مبتلا ہیں۔ سال بھر سے یا اس سے زائد کہیں کسی مسجد کے امام کے پاس یہ سوال پڑا تھا، اس کا جواب دیا گیا یا یہ لوگ مشہور کر رکھے ہیں کہ نہیں دیا گیا۔ 2 روز پہلے 3 روز پہلے یہ میرے پاس آیا، میں نے چیلنج دیا ہے سنیوں غور سے سننا، اور اگر ان کا کوئی مخبر یا خود اس میں موجود ہو تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سنیں گے، یہاں سال بھر 2 سال نہیں رکھا جائے گا۔ لانے والے نوجوانوں سے میں نے کہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی 24 گھنٹے کے اندر تمہارے سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ جی میں منبر رسول پر بات کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، صدیق اکبر کا گستاخ مولائی نہیں ہو سکتا، عمر فاروق کا گستاخ مولائے کائنات کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، عثمان غنی کو گالی دینے والا معاذ اللہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مائی عائشہ کی شان میں توہین کرنے والا میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ سے مجھے بڑی محبت ہے۔ اور ظالموں کس کی شان میں توہین کر رہے ہو؟ ناعاقبت اندیش ہو گئے ہو، تمہیں اپنے عاقبت کی فکر نہیں ہے۔ میں نے بات کرنے کی بات کہی، جواب دینے کی بات کہی ہے، پر اس پر کسی بندے کا نام نہیں ہے۔ قرآن کہتا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل اگر آپ سے مخاطب ہو سلام کر کے گزر جاؤ۔ ارے تم ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہو، ہمارے سامنے تم ننگے گھومے ہو،
हमारे सामने तुम चड्डी पहनकर घूमे हो, अभी तुम्हें पेशाब का शऊर नहीं है, नाक साफ करने का शऊर नहीं है, तुम हम उलमाए अहले सुन्नत के सामने बैठोगे, तुम बात करोगे। मैंने कहा है सबसे पहले तो इन पर्चों पर, सवालों पर किसी का नाम नहीं है, नाम दर्ज कराओ पहले। ऐसे के पर्चे का सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर यही नमाज का सवाल होता तो जवाब दे देते, ज़कात का होता दे देते, हज का होता दे देते, सदक़े का होता दे देते, रोज़े का होता दे देते, गुस्ल का होता दे देते। इसका ताल्लुक जो है ईमान से, अकीदे से है। मालूम तो होना चाहिए माशरे में कौन शिया चेहरा है जो छुपा हुआ है, नौजवानों को गुमराह कर रहा है। मैंने कहा है जो मेरे पास नौजवान आए थे वो इस मस्जिद में होंगे, कहीं वो नमाज में होंगे, अमीनाबाद के नौजवान थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहां से इस दर से गौसे आदम गरीब नवाज आला हजरत के बारगाह के कुत्ते के दर से तुम्हें किसी भी मामले में मायूस वापस नहीं भेजा जाएगा। हमारी गर्दन जाए चाहे परवाह नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मत की हर मसाइल के हत्तल इम्कान जो है, हत्तल मकदूर, उसे हल करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा नाम लिखवा कर लाओ, और नाम ही नहीं, नाम के साथ उसके बाप का नाम लिखवाओ, नाम के साथ उसके बाप का नाम लिखवाओ, उसका एड्रेस लिखवाओ, उसका मोबाइल नंबर लिखवाओ। जितने लोग हैं इसमें शरीक, सबका लिख करके लाओ। और बात यह भी सुन लो, इनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है, इनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है। हम बात इनसे नहीं करेंगे, इनकी जमात के जो मौलवी होंगे शिया राफदी खारजी, हम बात उनसे करेंगे। सामना उनसे कराओ हमारा, सामना उनसे कराओ हमारा। ये थोड़ी बोल रहे हैं, इनको तो पेशाब करने की का तरीका नहीं मालूम है, तहारत कैसे ली जाती है वो खबर नहीं है इन्हें। ये नहीं है, सवाल कहीं आगे से भेजा जा रहा है। ओ जालिम की औलाद, इन नौजवानों को गुमराह करता है पर्दे के पीछे रह करके। इन नीम शिया नौजवानों से मैं कहता हूं, तेरे उस आका में, तेरे उस उस्ताद में, उस राफजी पिल्ले में अगर कम है तो फखरुद्दीन हशमती का सामना करा, इसके सामने आकर के बात करे। याद रखो, इस तरह से फितना हम बिल्कुल इसे परवान चढ़ने नहीं देंगे, ख्वाहिश के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, परवान नहीं चढ़ने देंगे। एक दो चेहरे मेरी नजर में हैं जो अभी गुम, मतलब छुपे छुपे फिर रहे हैं। अगर उनके वालिदैन ने अपने बच्चों को संभाला नहीं तो याद रखो उनका भी चेहरा बेनकाब करके हम यहां पर ऐलान करेंगे कि फलां का बच्चा शिया है, लिहाजा इससे दुआ सलाम, खाना पीना, रिश्ता नाता, सारी चीजें इससे खत्म की जाएं जी। वरना उनके वालिदैन को एक आवाज है, एक सबक है, अपने बच्चों को संभालें। परवेज हमारा दीवाना, हमारा क्या गौसे आदम गरीब नवाज का मखदूम पाक का दीवाना यहां खड़ा है सामने। इनकी जो पुष्पनाही कर रहा है, शायद एक बंदा उसमें है बॉम्बे से कहीं से आता है, अपने आप को सैयद कहता है और इन बच्चों को गुमराह करता है। एक दिन परवेज की मुलाकात हो गई, वहां जाने के बाद परवेज को ऐसा लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूं। उन सैयद साहब के कान में कहने वाले सैयद बहुत घूम रहे हैं, जुमेरात को पैदा होने वाला सैयद, जुमा को पैदा होने वाला सैयद, खुदा खैर करे हमें अगर मुलाकात कराए तो जो सही सैयद हैं, हुजूर की आल हैं, उनसे मुलाकात कराए, उनका सामना कराए। कान में बाली है, बाली औरतें पहनती भैया वाजिद, औरतें पहनती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बाली है, ये शरीयत के खिलाफ है। हाथ में चुल्ला और कड़ा है, हराम है। पूछा मेरे नौजवान ने ये क्या है हजरत, कहा मैं शिम्र को ढूंढ रहा हूं। ओ शिम्र को ढूंढने वाला, शिम्र को तो मुख्तार सकफी ने मरवा दिया, तू कहां ढूंढ रहा है। शिम्र को मुख्तार सकफी ने मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, तू आज ढूंढ रहा है, वो भी सहाबा की तौहीन करके ढूंढ रहा है। तो मैं जुमले संजीदगी से फिर कहूं, ये मेरे पास जब भी आ गया, मैंने उन नौजवानों से कहा है सबका नाम दर्ज करवा के लाओ, और जो अपने बच्चों की इस्लाह नहीं कर रहे हैं वो अपनी खैर मनाएं, उनका समाजी बाइकाट होगा।
وقت سے پہلے اپنے بچوں کو سنبھال لیں. اور نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں، پیدا ہوئی سنی گھر میں، آج تک غوث پاک غریب نواز اعلی حضرت مخدوم غازی کی بات سنتے سناتے رہے، صحابہ کے معتقد رہے، علماء سے رابطہ رہا، یہی سنتے رہے. ایک لمحے کے لیے کسی شیعہ نے تمہارے دماغ میں کوئی بات کھونس دی، یہ 20 سال 15 سال سے جو بات سن رہے ہو وہ سمجھ میں نہیں آئی، ایک لمحے کی بات تمہارے دماغ میں آ گئی، اب تم سوچ اور فکر میں پڑ گئے کہ صحابہ صحیح ہیں یا اہل بیت صحیح ہے. حقیقت یہ ہے، اگر تمہیں کوئی اس طرح سے ورغلائے، قسم ہے وحدہ لا شریک کی، میرے اعلی حضرت کا ایک ہی شعر پڑھو. اگر تمہیں کوئی ورغلاتا ہے، بریلی کے تاجدار کا ایک شعر پڑھو، اس کا چہرہ شیطان کی طرح دھواں ہوگا اور بھاگتا ہوا رفو چکر ہو جائے گا. اعلی حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے طرف رسول اللہ کی. ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، لہذا مجھے انتظار رہے گا نام اور باپ کے نام اور موبائل کے ساتھ نمبر کے ساتھ سوال آنے کا. سوال آیا، 24 گھنٹے کے اندر جواب تمہارے باپ کے سامنے ہوگا، اور صرف جواب ہی نہیں ہوگا، میں نے یہ بھی کہا ہے ان سے، میری یہ بھی شرط ہے، اگر ہم نے جواب دیا تو اس کے بعد کیا؟ بھائی ہم فالتو تھوڑی ہیں کہ تم سوال کرو ہم جواب دیں، پھر دوسرا سوال بھیجو پھر جواب دیں، پھر دوسری سوال بھیجو پھر جواب دیں. ہمارے پاس کام ہے، سنیت کا، قوم کا کام ہے. جواب جانے کے بعد تمہارا اقدام کیا ہوگا، تمہارا عمل کیا ہوگا، تمہیں لکھنا ہوگا. اگر ان تمام سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کے دائرے میں، اصحاب رسول کے اقوال کے دائرے میں اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں سوال کا جواب صحیح آ گیا تو ہمیں توبہ کر کے صحیح طریقے سے ہم اہل سنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ تمہیں تحریر دینا ہوگا، ورنہ تم کتے کی طرح بھوکتے رہو، ہم صرف اپنے نوجوانوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں گے. تم جہنم میں جاؤ، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسوں سے دور رہو، ایسوں سے دور رہو، دوستی تعلقات رشتہ ناتا لین دین ساری چیزیں ختم کرو، اور اگر آپ صحیح طرح سے بائیکاٹ کر دو تو الحمدللہ رب العالمین ان کو دوسرا کوئی